ہمارے وجود کو نور مقدس سے حضرت زہرا سے منور فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیے محمد پروردگار عالم ہماری گناہ گار آنکھوں کو زیارت امام زمان نصیب فرمائے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دے محمد اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشهداء والصديقين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات پر محمد پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں روز قیامت کے بارے میں کہ وہ دن ہے لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال دنیا یا اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. لیکن فائدے میں کون ہوگا؟ وہ ہوگا من اتی اللہ بقلب سلیم. وہ شخص ہوگا جو سالم دل کے ساتھ اللہ کی درگاہ میں حاضر ہوگا، قلب سلیم کے ساتھ. سالم دل کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ دل جس میں اللہ کے علاوہ کوئی محبت نہ پائی جاتی ہو، صرف اور صرف جس دل میں اللہ بستا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگارا تو نے کہا ہے کہ گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، تو نے کہا ہے اولاد کا خیال رکھنا ہے، تو نے والدین کے احترام کا، پیار محبت کا بھی حکم دیا ہے. تو پھر یہ خالص تیری محبت اگر ہو گئی تو پھر تو دنیا اور ما فیہما سے تو انسان لا تعلق ہو کر ہی یہ کام کر سکتا ہے نا. اسی طرح ہی ہو سکتا ہے نا. کس طریقے سے؟ اولاد کی محبت بھی ہو، گھر والوں کی محبت بھی ہو، اور دل میں خالص اللہ کی محبت ہو. خالص اللہ خالص کا خریدار ہے. ملاوٹ والی چیز اللہ نہیں خریدتا. ایک گناہ ایسا ہے صرف جس کی معافی نہیں ہے. وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک. دنیا بڑا شرک کا چرچا کرتی ہے، شرک 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 شرک.
لیکن شرک لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے دعا کچھ کر لی, کسی اور کو ہاتھ لگا لیا, کوئی زیارت چوم لی, کہیں اور کر لیا تو شرک ہو گیا. نہیں, چومنا اور چیز ہے, احترام کرنا اور چیز ہے, محبت اور چیز ہے, مودت اور چیز ہے, بالخصوص ان چیزوں کے ساتھ جن کو انسان شاعر اللہ کہتا ہے. درست؟ شاعر اللہ کیا چیز ہے؟ وہ چیزیں میں بالکل خلاصہ اور بالکل لائٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے تمام دوست بڑی آسانی سے سمجھ لیں. شاعر اللہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر انسان نگاہ ڈالے تو انسان کا شعور اللہ کی طرف چلا جائے. درست؟ جس کو دیکھے, کعبے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اینٹیں, اس کا پتھر, اس کا سیمنٹ, اس کی ماربل, اس کا نام لکھے ہوئے جنہوں نے لکھ کے پرنٹ کر دیے ہیں, ان کے اوپر انسان غور نہیں کرتا. غور کن پہ کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف انسان کا شعور منتقل ہوتا ہے. میرے مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. درست ہے؟ مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب کیا ہے, مولا کے چہرے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے, کیسے عبادت ہے؟ کیونکہ جب چہرہ مولا کا دیکھا جاتا ہے تو انسان اس چہرے میں گم نہیں ہو جاتا, انسان اس کے معبود کی طرف چلا جاتا ہے کہ علی کا یہ حال ہے تو اس کے معبود کا کیا حال ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صفا و مروہ وہ پہاڑیاں, انسان ان پتھروں میں گم نہیں ہو جاتا, ان کا شعور اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ کی طرف جو چیز لے جائے وہ شاعر اللہ میں شامل ہے. اور اسی طریقے سے ہماری اولاد شاعر اللہ میں نہیں آتی, لیکن اولاد سے محبت میں کل بھی ذکر کر رہا تھا, تھوڑے سے اس کو دوبارہ تذکرہ کر لوں کہ ایک مرتبہ میری اولاد سے محبت اپنی وجہ سے ہے اور ایک مرتبہ اولاد سے محبت اللہ کی خاطر ہے. درست؟ میری اپنی خاطر کیوں ہے؟ کیونکہ میری اولاد ہے, میں اپنی چیز کو پسند کرتا ہوں. جیسے شیطان کہہ رہا تھا کہ میں آگ سے بناؤں اور آگ مٹی سے افضل ہے, میں کہتا ہوں میں مٹی سے بناؤں تو مٹی ہر چیز سے افضل ہے. اور آج انسان کیا ہو گیا, مٹی میں پھنس گیا. انسان مٹی میں کیسے پھنس گیا؟ جتنی چیزیں جو انسان کو لذت دیتی ہے ان کے اگر جڑ میں جائیں گے تو آپ کو مٹی نظر آئے گی. مثلا کس چیز میں لذت ملتی ہے انسان کو؟ انسان خود بنا مٹی سے ہے. انسان کو کھانے میں لذت ملتی ہے. درست ہے؟ اور اگر ویجیٹیرین ہے تو کہاں سے ویجیٹیبلز پیدا ہوتی ہیں؟ مٹی سے. میں ایک جگہ گیا تھا, ان سے کوئی پوچھ رہا تھا جی آپ کے ہاں ریسٹورنٹ میں ویجیٹیرین کیا ہے؟ کہتا ہے ہمارا سب کچھ ویجیٹیرین ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے چکن رکھا ہوا ہے, لیم رکھا ہوا ہے, کیا مطلب؟ کہتا ہے ہمارے چکن اور لیم دونوں ویجیٹیرین ہیں. ہمارے چکن اور لیم بھی ویجیٹیرین ہیں. اگر لیم اور چکن کھاتے ہیں تو وہ بھی ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, آخر پھر مٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر مکان کی طرف دیکھیں تو وہاں کا سیمنٹ, گارا, پلاسٹر بورڈ, ابھی یہاں پر تو گتے کے مکان ہیں, ان کی ہم بات نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے ادھر کے پاکستان میں گجرات کے اور کوٹلی کے اور وہاں جو مکان ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا کروڑوں خرچ کر کے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. درست ہے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں کیا ہے, سیمنٹ کہاں سے؟ مٹی سے. اینٹیں کہاں سے؟ مٹی سے. مال اور دولت جو ہم اکٹھی کرتے ہیں کہاں سے؟ وہ بھی مٹی سے. درست ہے؟ تو یہ تمام چیزیں, ہم خاک کے دیوانے ہیں, مٹی کے دیوانے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ انسان تجھے میں نے بہشت کے لیے بنایا, تو کہاں مٹی میں گم ہو گیا؟ لیکن ہمیں مٹی سے اچھی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی, ہم اسی مٹی میں گم ہو کے اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اولاد میری اولاد ہے تو اچھی ہے, چاہے میری اولاد بہت ہی بدتمیز ہو, لیکن مجھے اپنا بچہ اچھا لگے گا اور ہر ایک سے آگے کرنے کی کوشش کروں گا. ناجائز کرتا ہوں میں, لیکن کروں گا کیونکہ میرا بچہ ہے. درست ہے؟ قلب سلیم کیسے پیدا ہوگا؟ جب میری بچے سے محبت اللہ کی خاطر ہو جائے گی.
کیسے جج کریں گے کہ میری بچے سے محبت اللہ کی خاطر ہے یا میری اپنی ذات کی خاطر ہے؟ اگر اپنی ذات کی خاطر محبت کر رہا ہوں اپنی بچے سے، بچہ اچھا کام کرے گا میری محبت اس سے بڑھتی جائے گی، بچہ برا کام کرے گا تو میں اس کی اچھائی نکالوں گا اس میں، ہے جی؟ اگر وہ گلاس توڑ رہا ہے جی بڑا شرارتی ہے، بس دیکھے نا جی بڑی شرارت کرتا ہے جی؟ اگر میرا بیٹا جا کر بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا اور کسی کے ساتھ فراڈ کیا، دھوکے بازی کی، وہ جی بڑا تیز ہے میرا بچہ جی، کمال کی جی، بس ایسے جناب دوسرے کو چکر دیتا ہے نا، اگلے کو سمجھ نہیں آتی ہے، بہت تیز ہے میرا بچہ۔ دوسرے کے بچے نے اگر کوئی تھوڑا سا وہ کر دیا تو جی بڑا فراڈی ہے جی، نہ ماں نے تربیت کی نہ باپ نے تربیت، خاندان ہی ایسا ہی ہے۔ اپنا بچہ آ گیا تو پلاسٹر کر کے سب ٹھیک کر دینا ہے، تربیت ہی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ اگر بری بات پہ شاباش دیں گے تو برائی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہیں پہ اگر اس کو کنٹرول کر لیں گے تو کیا ہوگا، اچھائی کی طرف بڑھنا شروع کرے گا۔ لیکن میری محبت اگر اپنی اولاد سے اللہ کی خاطر ہے تو جب میرا بچہ اللہ کی خاطر بڑھے گا، اللہ کی طرف بڑھے گا، نماز میں بڑھے گا، عبادت میں بڑھے گا، روزے میں بڑھے گا، قرآن پڑھے گا، میری اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر اللہ سے دور ہوتا جائے گا تو میری محبت میں کمی آتی جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو میری محبت اللہ کی خاطر ہے، ورنہ پھر مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ میری محبت اللہ کی خاطر نہیں ہے۔ درست؟ اللہ یہ کہتا ہے جس چیز سے محبت کرو، دوستوں سے محبت کرو، کاروبار سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر کرو کہ دین کی خدمت ہو رہی ہے اس سے۔ اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے مجھے اگر ایک قوت دی ہے سمجھنے کی، سوچنے کی، بولنے کی، دوسرے کو کنونس کرنے کی، میں یہ دیکھوں کہ جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں ان کو 24 آورز میں اللہ کی خاطر کتنا استعمال کرتا ہوں اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے کتنا استعمال کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر میری زندگی کا مقصد اللہ ہے تو پھر میں اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں، اور اگر میرا مقصد اپنی ذات ہے اور میں اپنے مال بٹورنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں تو پھر اس وقت میں جتنے بھی سجدے کر لوں، جب شیطان کی طرح مجھے سجدے کا حکم دیا جائے گا تو میں دائیں بائیں ہو جاؤں گا۔ قلب سلیم کو حاصل کرنا ہے۔ قلب سلیم کو کیسے حاصل کیا جائے؟ علماء اس کے لیے بہت پیاری مثال دیتے ہیں، وہی حضرت ابراہیم کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارا مجھے دکھا دے کیسے مردے کو زندہ کرے گا۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم کہتے ہیں بلا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پروردگارا ایمان تو لایا ہوں لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ اور اللہ نے پھر کیا حکم دیا؟ اللہ نے کہا 4 پرندے لے کر آؤ اور ان کو ذبح کر دو۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا قرآن میں، آج اس کی تشریح کریں گے۔ آپ نے تشریح نہیں سننی ہوگی لیکن ہنسنا نہیں ہے، پھر تشریح سن کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ 4 پرندے لے کر آؤ اور ان کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور 4 پہاڑیوں پہ رکھ دو اس کو، پھر تم انہیں پکارو۔ میں نہیں پکار رہا، اللہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، تم پکارو۔ یعنی حضرت ابراہیم کی پکار کو یہ صلاحیت دی کہ جب ابراہیم پکارے تو وہ پرندے اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، باوجود اس کے کہ ان کے گوشت بکھرے ہوئے تھے، وہ مرے ہوئے تھے، ان کے جسم 4 پہاڑیوں پر پھیلے ہوئے تھے، لیکن پھر وہ زندہ ہو کر آ گئے۔ انہی 4 پرندوں میں درس ہے انسان کے لیے، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں پہلا پرندہ جو ذبح کیا گیا وہ مرغ تھا، ٹھیک ہے جی؟ مرغ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وہ چکن ہوتا ہے، مؤنث ہو یا مذکر ہو، مرغی ہو یا ککڑی ہو یا ککڑ ہو، چکن ہی کہتے ہیں سارے، ککڑ کہتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے؟ ککڑ جس کو کہتے ہیں، روسٹر جس کو کہتے ہیں، مرغا تھا۔ مرغے کی کیا صلاحیت ہے؟ مرغے کے اندر کچھ مومنوں والی صفات پائی جاتی ہے جی؟ مومن والی کیا صفات ہے مرغ میں؟ کہ وہ اول وقت صبح کو بیدار ہوتا ہے۔ مومن کی کیا شان ہے؟ کہ رات کو وہ ٹی وی نہیں دیکھتا ہے، فلمیں شلمیں نہیں دیکھتا ہے، رات کو وہ جلدی سوتا ہے اور صبح ارلی اٹھتا ہے۔
पुराने वक्तों में अलार्म नहीं होते थे, गांव में लोगों ने मुर्ग रखे होते थे, स्पेशली वो मुर्ग बड़े ध्यान से रखते थे जो बिल्कुल अजान के वक्त अजान देता था और बेदार हो जाता था। उसकी गांव में बहुत इज्जत होती थी, उसको ज़िबा भी नहीं करते थे, है जी, ये अजान के वक्त बेदार करता है। बहुत से मुर्गे जो बेदार करे, लेकिन कुछ थे जो एग्जैक्ट अजान के वक्त इंसान को बेदार करते थे। एक ये सिफत है। दूसरी मुर्ग की क्या मोमिन वाली सिफत है? मोमिन की सिफत यह है उसमें कि वो दाना खुद नहीं खाता, अगर उसको दाना मिल जाए तो पहले मुर्गी को और चूजों को खिलाता है। ये मोमिन की सिफत है कि वो घर वालों के लिए रिज्क तलाश करके लेकर आता है और पहले घर वालों को खिलाता है, बाद में खुद खाता है। दुरुस्त है? हमारे न्याज की तरह टांका नहीं मारते कि पहले न्याज में से अच्छा वाला निकाल के अपने लिए रख लिया, बाकी तकसीम कर दिया। दुरुस्त है ना? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। लेकिन इन तमाम अच्छी सिफात के साथ एक मनफी सिफत मुर्ग में पाई जाती है। दुरुस्त है? मुर्ग में एक मनफी सिफत पाई जाती है। माजरत के साथ, मैं चूंकि उलमा ने बयान किए तो मैं मिसाल आपके लिए अर्ज कर रहा हूं कि मुर्ग के पास अगर 10 मुर्गियां हों और 11वीं मुर्गी आ जाए तो उसके पीछे भी वो दौड़ पड़ता है। क्या बीमारी है? शहवत की बीमारी। और यह सिफत थी जिसकी वजह से इब्राहीम को कहा गया कि मुर्ग को ज़िबा करो। यानी मोमिन के लिए मिसाल है कि अगर तुम कल्ब सलीम को पाना चाहते हो, वो कल्ब जो तुम्हें खुदा से मिला दे दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो उस कल्ब सलीम के लिए अपनी शहवत के ऊपर छुरी फेरनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी ख्वाहिशात नफसानी में खाना पीना अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज जो शहवात है ये इंसान को न दुनिया में कहीं का छोड़ती है ना आखिरत में कहीं का छोड़ती है। और अक्सर आके लोग हमसे सवाल करते हैं, मौलाना शरीयत में तो 4 शादियों की इजाजत है? 4 वाजिब नहीं है। कोशिश करो कि इस दौर में एक ऐसी मिल जाए कि अल्लाह तुम्हारे लिए 4 से ज्यादा बढ़कर एक हो जाए। अगर अल्लाह से दुआ करेंगे, बहुत से मोमिन हैं उनकी दुआएं अल्लाह ने कबूल की हैं कि अल्लाह हर किस्म की कमी को एक पार्टनर से पूरा कर देता है। 4 वाजिब नहीं है, इंसान इसको कंट्रोल करे। आजकल के दौर में, जब हम इमाम के ज़ुहूर के दौर में, सबसे अव्वलीन सर फहरिस्त क्या बात है? अपनी शहवत को कंट्रोल करना। यह हमें अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगी। एक दूसरा परिंदा जो ज़िबा किया गया वो क्या था? वो बतख थी, जिसको हम क्या कहते हैं? डक कहते हैं। डक के अंदर भी बहुत सी अच्छी सिफात सही, एक मनफी सिफत डक में पाई जाती है। वो मनफी सिफत क्या है कि डक जो अपनी ग़िज़ा लेती है वो कीचड़ में से, गलाजत में से, जो कि ग़िज़ा खाती है ठीक खाती है, लेकिन जो मुंह मारती है वो ग़िज़ा में वो देखती नहीं कि किस चीज में मुंह मार रही है। दूसरी अहम चीज रिज़्क है, ग़िज़ा है, हलाल का रिज़्क। अल्लाह ने कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी तलब इंसान के अंदर हो और अल्लाह ने उसको मुकम्मल हराम किया हो। कोई भी चीज नहीं है। जिस चीज की इंसान तलब करता है अल्लाह ने उसका हलाल रास्ता खोल के रखा है। मसलन अल्लाह ने क्या किया? निकाह का, शादी का रास्ता खोल के रखा हुआ है, बाहर के रास्ते को हराम करार दिया है। अल्लाह ने यह नहीं करता कि शादी करनी ही नहीं है। नहीं, हम कहते हैं जी हमने अभी कमाई करनी है, अभी मैं 30 साल का नहीं हुआ, अभी मैंने घर नहीं बनाया, अभी ये हमारे बहाने हैं। अल्लाह कहता है जब बालिग हो गए औलाद पैदा करने के, तो दाएं बाएं जाने की बजाय शादी कर लो। हम मकतब तशय्यो के पैरोकार थोड़े पीछे हैं। बरादरान अहले सुन्नत में ये चीज राइज हो चुकी है कि उनके जवान जवानी में शादी करते हैं और वो हनीमून मनाने के लिए स्वाद की गलियों में नहीं जाते। वो जाते कहाँ हैं? वो हज के लिए निकल जाते हैं। हमारा फरीजा बनता है कि हम भी बच्चों को जल्दी निकाह की तरगीब दें। रिज़्क देने वाली अल्लाह की जात है। निकाह हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास आए, कहा या ऐ मौला हमारे पास रिज़्क की कमी है। कहा निकाह करो। और निकाह इंसान के रिज़्क की फरावानी का बायस बनता है और घर वालों की वजह से रिज़्क मिलता है। ये घर वाली जब घर से
اس کا شوہر کمائی کے لیے نکل رہا ہو اور وہ ہاتھ بلند کر کے کہتی کہ پروردگارا میرا مالک رزق کمانے کے لیے جا رہا ہے، میرے مالک کی مدد فرما، تو اللہ اس کی سنتا ہے۔ یہ اتنا پیارا رشتہ ہے اللہ کو، میاں بیوی کا رشتہ اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اگر بیوی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ شوہر 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کرے تو خدا وہ قبول کرتا ہے، اور اگر شوہر کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور بیوی 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کرے تو خدا وہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ لیکن بیچاریاں غریب کی بچیاں ہم کو فری میں مل جاتی ہیں نا، ہمیں قدر نہیں، درست ہے نا؟ اسی قدر کریں، اللہ کے نزدیک بہت قدر ہے اس کی۔ نکاح کے مسائل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کچھ دعائیں ہیں جو پہلی رات کو پڑھی جاتی ہے، بیوی کے ماتھے کے پھر ہاتھ رکھ کے پروردگارا اس کے لیے میرے لیے رزق کا وسیلہ قرار دے۔ 2 رکعت نماز میاں بیوی جب شادی کی پہلی رات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 3 دعائیں جو کی جاتی ہیں وہ قبول کرتا ہے اللہ۔ 3 دعائیں لوگ بیٹھ کے جو جانتے ہیں، وہ اولاد کی پروردگارہ نیک اور صالح، دیندار، پرہیزگار، ایماندار، فرما بردار اولاد عطا فرما، پروردگارہ رزق کی فراوانی عطا فرما، اپنے در کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ فرما، پروردگارہ ہماری نسل کو محمد و آل محمد کی محبت اور مودت عطا فرما۔ ایسی دعائیں لوگ کرتے ہیں، درست؟ بہرحال ایک یہ گھر والے اور شہوات کو کنٹرول کر کے صحیح راستے پہ لے کے آنا، دوسرا رزق۔ رزق میں 2 چیزیں ہیں، ایک جس مال سے رزق خریدا جائے وہ حلال ہونا چاہیے، درست ہے نا؟ تنخواہ جو ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے، جو کام کیا حلال کا کام کیا ہو، صفائی ستھرائی کا اگر کوئی کام کیا تو اس میں کو صاف ستھرا کلیئر کٹ کام ہو آپ کا، آپ نے کمائی حلال کی ہو۔ نمبر 2، جو چیز کھائی جائے وہ حلال ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ اکثر رائج ہے وہ جی فلانے جگہ اس نے حلال لکھا ہوا ہے، درست ہے حلال لکھا ہے، جو مالک ہے وہ بھی حلال ہے، لیکن کیا ہوا اندر جو کام کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ اگر عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ پھر چل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا انکار کرنے والا ہے، کافر ہے، تو کافر کا اگر ہاتھ ٹچ ہو جائے گا تو ناپاک ہو جائے گی چیز، ناپاک ہونے کے ساتھ ہی کھانے کے لیے وہ آپ کے لیے فٹ نہیں رہتی، حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کی احتیاط بھی ضروری ہے۔ یہ چیز انسان کی اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ چیز انسان کے گھر والوں پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ چیز انسان کی عبادت اور دعاؤں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کھاتے رہیں حلال کا، ایک لقمہ گڑبڑ کھا لیں، اس دن آپ کی فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی، آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس دن آپ کا دعاؤں میں دل نہیں لگے گا۔ ایک دفعہ میں امریکہ میں تھا، ایک صاحب آئے کہتے مولانا صاحب نیند نہیں آتی، میں نے کہا سورہ الحمد پڑھ لیا کریں۔ کچھ دنوں بعد ہے کہتے مولانا صاحب بڑا زبردست نسخہ دیا، یہ کہاں سے دیا ہے؟ میں نے کہا کہیں سے نہیں دیا، کسی کتاب میں نہیں ہے، میں نے خود بنا کے دیا آپ کو۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے مولانا صاحب کبھی پڑھ لی کبھی رہ جاتی ہے اور اس طرح بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایسا آدمی جو رزق میں خیال نہیں رکھتا نا، اس کے سامنے جب دین کی بات شروع کریں گے نا وہ جمائیاں لینی شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا ابھی سورہ الحمد پڑھیں گے ساتھ ہی آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے یہ کیوں بتایا مجھے؟ میں نے کہا آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ مجھ سے جب پوچھنے آئیں گے نا تو میں آپ کو اتنا بڑا ایک آپ کے سر پہ پتھر ماروں گا نا کہ آپ کو اندر نماز نہیں بھولے گی۔ کچھ دنوں بعد ہے کہتا ہے مولانا صاحب میں نے نماز پکی کر دی ہے۔ تو اس سے صلوات پڑھ دے ایک محمد والے۔ رزق بہت اہم چیز ہے، رزق بہت اہم چیز ہے، اور اس میں اگر ایک ذرے کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ تمام رزق کو جو پہلے آپ نے کھلایا حلال کا اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گی۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، تیسرا پرندہ جو ابراہیم نے ذبح کیا وہ مور تھا، مور، پیکاک۔ پیکاک میں اللہ نے بہت بڑی خوبصورتی رکھی ہے، لیکن ایک عجیب چیز اس کے اندر رکھی ہے، جب وہ چلتا ہے تو بڑے تکبر سے چلتا ہے، درست ہے؟ مور کیا ہے؟ اللہ نے حسن دیا ہے، اللہ نے خوبصورتی دی ہے، لیکن کیا کرتا ہے جب وہ چلتا ہے تو اس میں بہت تکبر ہے۔ تیسری چیز جس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے قلب سلیم کو پانے کے لیے، وہ یہ تکبر ہے ہمارے اندر، جو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ
خیالی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہم تصور کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ اچھائی ہے، اس وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ حقیقی چیزوں سے آتا ہے۔ مثلا واقعی میرے پاس علم آ گیا، میں نے دین کی تھوڑی سی پڑھائی کر لی، ساتھ ہی تکبر آ گیا، یہ تکبر میری پڑھائی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ درست ہے، میرا کسی اچھے خاندان سے تعلق ہے، میرے اندر تکبر آ گیا۔ اماموں جیسی ہستیاں جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی بڑائی عطا کی ہے، کبھی ان میں تکبر نظر نہیں آیا۔ اگر کسی نے بے حرمتی کر دی ان کے منہ کے اوپر تو مسکرا کے آگے سے نکل گئے۔ اگر کسی امام کو نازیبا کلمات کہہ دیے کسی نے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ برائی مجھ میں ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر نہ ہو تو اللہ تجھے معاف کرے۔ انہوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، واقعی آپ اس کے سزاوار نہیں ہیں، میں نے جو کہا غلط کہا اور پاؤں میں سر رکھ دیا۔ یہ تکبر کون سی چیز ہے؟ جب انسان اکبر کی طرف بڑھتا ہے، جو لفظ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، تو اللہ اس کی ناک کو زمین پہ رگڑتا ہے۔ ہمارے پاس بڑی بڑی مثالیں ہیں، صدام جیسا فرد، لیبیا کا قذافی جیسا فرد، جس نے کیا کیا تھا؟ امام موسیٰ صدر آج تک لاپتہ ہیں۔ امام موسیٰ صدر لبنان والے، وہ خوبصورت، وہ بہترین سید جنہوں نے لبنان میں تشیع کے پودے کو ابتدا میں بویا اور آگے بڑھایا۔ مکتب تشیع کے پیروکار لبنان میں جو برا کام تھا وہ کرتے تھے، یعنی جھاڑو دینا، یعنی صفائیاں کرنا، مختلف آرمی سے لڑتی تھی، ہر طرف سے سب سے زیادہ لڑنے والے شیعہ ہوتے تھے چونکہ ان کے پاس جاب نہیں تھی۔ امام موسیٰ صدر نے سب سے پہلے جا کر وہاں پر کیا کیا؟ وہاں پہ انہوں نے ایسے سکول بنائے، ایسے کالجز بنائے، ایسے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بنائے جہاں لوگوں کو کام سکھائے گئے، اور مطلب تشیع کے پیروکار آج لبنان والے پوری دنیا کے تشیع کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ لیبیا کے دورے پہ گئے، وہاں کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے، غائب ہو گئے، آج تک نہیں پتہ چلا۔ کچھ عرصہ معلوم ہوتا رہا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اب کوئی معلومات نہیں کہ وہ زندہ ہے یا شہید کر دیے گئے، مر گیا وہ قذافی، لیکن کوئی علم نہیں ہو سکا کہ امام موسیٰ صدر کہاں گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ تکبر نے کیا کیا؟ آخر میں ان کی ناک زمین پہ رگڑ دی۔ حسنی مبارک جیسے متکبر زمین بوس ہو گیا۔ اکبر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تیسری چیز کیا کرو؟ یہ اپنے تکبر کو اور اپنے فخر کرنے کو، اس کو زمین پہ ملا دو، کیونکہ جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ اس کو سرخرو کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ چوتھا پرندہ جس کو ابراہیم کے ذریعے ذبح کرایا گیا، کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چیل تھی، جس کو ہم پنجابی میں ہل کہتے ہیں نا۔ اس کی کیا خاصیت ہے؟ کہتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں کوئی چمکتی ہوئی چیز ملے گی نا، یہ جھپٹا مار کے اٹھا کے اپنے گھونسلے میں لے جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ پرانے وقتوں میں لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کے گھونسلوں میں جا کے کیا کرتے؟ گھونسلے ڈھونڈتے تھے، پھر توڑتے تھے، اور اکثر ان میں سے لوگوں کو سونے کے زیورات ملتے تھے، کسی نے رکھے ہوتے تھے، یہ جھپٹا مار کے اٹھا کے لے جانا اور اپنے پاس اپنے گھر میں جمع کرنا۔ یہ دوسروں کا مال اپنے گھر میں جمع کرنا، یہ بذات خود ایک منفی صفت ہے۔ دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنا اور ان کو اپنے گھر میں رکھنا برائی کی طرف لے جاتی ہے انسان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت ہے جو امام صادق غالباً بیان فرماتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں کہ مال دنیا کمانے میں کیا برائی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے کمائیں گے یا حرام کے طریقے سے۔ اگر حرام کے طریقے سے کمایا تو بذات خود جہنم ہے، اگر حلال کے طریقے سے کمایا تو پھر آگے دو راستے کھلتے ہیں کہ آپ نے حلال کی کمائی حلال پہ خرچ کی یا حرام پہ۔ یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ میں نے جو کما لیا میں فری ہینڈ ہے، میں جدھر مرضی خرچ کروں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر میں حلال کا مال کما کے فضول خرچی کرتا ہوں، اسراف کرتا ہوں یا غلط جگہ پہ خرچ کرتا ہوں تو میرے لیے مصیبت بن جاتی ہے، درست۔ اور کہتے ہیں کہ امام نقل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ سے کہ وہ فرماتے ہیں اگر حلال کمایا، حلال پہ خرچ کیا، پھر بھی اس میں برائی ہے۔ کہا کیا برائی ہے؟ کہا برائی یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی جو اللہ کے قرب کی منزل پر پہنچنے کے لیے اللہ نے تمہیں عطا کی تھی، تم نے مال کمانے اور مال خرچ کرنے پہ لگا دی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ساری باتیں، یہ جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں سبمیشن چاہیے، ہمیں پروردگار عالم کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، ہم نے اللہ کا عبد بننا ہے،
ہم نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، ہم نے غیبت سے بچنا ہے، ہم نے تکبر سے بچنا ہے، ہم نے شہوات سے بچنا ہے، ہم نے دنیا کے لالچ سے بچنا ہے۔ یہ ساری باتیں کس چیز کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ ماہ مبارک محرم میں کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جب ہمارے وجود میں یہ صفات آ جائیں گی تو ہم کربلا میں کھڑے ہونے کے قابل بن جائیں گے۔ کربلا میں کھڑے ہونے والے وہ لوگ تھے، امام حسین نے چراغ بجھائے تھے، ان کو پتا تھا کس میں کیا کمزوری ہے۔ کمزور آدمی کربلا میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ امام کھڑا ہونے دیتے ہیں۔ یہ کوئی کیڈبری کے چاکلیٹس نہیں ہے کہ ہر کسی کو تقسیم کیے جائے، یہ وہ درجات ہیں جو مخصوص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور مخصوص لوگوں کو ہی مولا لا کے اس میں کھڑا کرتے ہیں۔ اگر حبیب ابن مظاہر کربلا میں نہیں ہو تو حسین خط لکھ کے کہتے ہیں کہ آئے حبیب ابن مظاہر، پہنچو کربلا میں کہ حسین تنہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آج انشاءاللہ ذکر اون محمد کا، لیکن چونکہ حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کر لیا ہے، تھوڑا سا ایک ذکر ان کا کر دوں۔ انشاءاللہ شہادت ان کے لیے بھی، شہادت ہم آج اون محمد کی پڑھیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ کہتے مدینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گزر رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کو پیغمبر اکرم نے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور بڑی شفقت کی ان کے ساتھ۔ جو لوگ ساتھی تھے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ آج اس بچے کے ساتھ اتنی شفقت کیوں کی ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ میرے حسین سے بہت پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا میرا حسین چل رہا تھا اور یہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، یہ بچہ حسین کے پیچھے پیچھے تھا۔ کہتے ہیں جہاں حسین کے قدم پڑتے وہاں سے یہ مٹی اٹھاتا تھا اور اپنی آنکھوں کو لگاتا تھا۔ درست ہے، معرفت عقل سے، شعور سے، سمجھ بوجھ سے اور تمام چیزوں سے آتی ہے، لیکن معرفت کے لیے وجود کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر پاک غذا کھائی ہو، پاک ماں نے وضو کر کے اپنا پاک دودھ پلایا ہو، یہ حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا عشق جو ہے نا، یہ مائیں ہمیں دودھ میں پلاتی ہے، پاک شیر ہمیں پہنچاتا ہے۔ مکتب کربلا مکتب عشق ہے، یہ عشق کا مکتب ہے۔ عشق اس محبت کو کہتے ہیں جس پہ ہر محبت قربان کی جا سکے۔ انسان کی گھر سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، شوہر سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، گاڑی سے محبت ہے، عزت سے محبت ہے، اپنے بیک گراؤنڈ سے محبت ہے، اب جس ملک سے تعلق ہے اس سے محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں جس محبت سے پہ قربان ہو جائیں اس کو ہم عشق کہتے ہیں۔ اور میں سمجھانے کے لیے آسان کر کے اگر کہہ دوں کہ جیسے ہمیں حسین سے محبت ہے، اس کو عشق کہتے ہیں جس پہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور 1400 سال سے اپنی عزت و ناموس بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے جوان بھی قربان کر رہے ہیں، لیکن حسین کے نام سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ عشق ہے، کربلا مکتب عشق ہے۔ اور دیکھیے عشق کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ انسان خود سے بے خود ہو جائے۔ آج ٹائم تو مجھے بتایا گیا ہے کہ آج انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ آپ نے دے دیا، لیکن آپ کو ٹائم کھلا دے رہے، کل چھٹی ہے۔ درست ہے یہ بات یا غلط ہے؟ نہیں، وہ نکاح میں ہوتا ہے، خاموشی جو ہے رضامندی تو آج آپ لوگوں نے جانا ہے تو یہ کریں گے کہ یہ مثال ہم کل پہ لے جائیں گے۔ آج ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ مکتب عشق میں ہمیں ہر عاشق کربلا میں جو نظر آتا ہے وہ اپنے عشق کے عروج پہ ہے، اور اسی میں میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ ثانیہ زہرا کا پیار حسین کے ساتھ بہن بھائی کا پیار نہیں تھا۔ وہ بی بی جو کائنات کی دو عظیم ہستیوں کی وجہ سے دنیا میں آئیں، دو ہستی ہیں جن کی پیغمبر اکرم نے خود تربیت کی ہے، تاریخ میں تیسری ہستی نہیں ملتی۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ جی رسول پاک کی اور بھی تو بیٹیاں تھیں اور تاریخ میں یہ لکھا ہے اور تاریخ میں وہ لکھا ہے۔
میں نے کہا اگر رسول پاک کی 5000 بیٹیاں بھی تھیں تو فاطمہ تو زہرا صرف ایک تھی. بی بی کا رتبہ رسول پاک کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، شریک کار رسالت تھی تو یہ رتبہ ملا ہے. اور وہ واحد ہستی ہے جس کی تربیت خود پیغمبر اکرم نے کی ہے. حضرت امیر المومنین وہ واحد ہستی ہے مردوں میں جس کی تربیت خود پیغمبر اکرم نے کی ہے، اور ان کا وجود کا تسلسل حضرت زینب سلام اللہ علیہ. میرا نواز سے سوال پڑھ دے گا. بی بی کا جب نکاح ہونے لگا تو بی بی نے شرط لکھوا دی تھی. نکاح میں خواتین کو یہ حاصل ہے کہ وہ کوئی چیز شرط کر سکتی ہے، حق مہر کے ساتھ کوئی شرائط عائد کر سکتی ہے، اور شوہر اگر اس پہ راضی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. بی بی نے شرط کی تھی کہ جب میرا بھائی حسین سفر پہ نکلے گا تو مجھے روکا نہیں جائے گا. بی بی کی شرط کیا تھی کہ جب میرا بھائی حسین سفر پہ نکلے گا تو مجھے روکا نہیں جائے گا. اور کہتے جب کاروان تیار ہو رہا تھا تو بی بی عجیب گھبراہٹ میں عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے شوہر کی خدمت میں آئی. مولا کی تربیت ہے، حضرت زہرا کی تربیت ہے. ان کی خدمت میں آئی اور عرض کرتی ہیں کہ میرے بھیا سفر پہ جا رہے ہیں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے، یعنی پہلے شرط کرنے کے باوجود کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن یاد رکھیں میری روح میرے جسم میں نہیں رہ سکے گی، میں اس دنیا میں نہیں رہ سکوں گی. بی بی آپ کا جو حسین سے عشق ہے اس کو ہمارا سلام، پروردگار اس کا ایک حصہ ہمیں عنایت کر دے. عبداللہ ابن جعفر طیار جو جانے کی حالت میں نہیں تھے، کہتے میں تو انتظار کر رہا تھا یہ موقع آئے گا، ہاں چلے جاؤ. اہل بیت کے گھروں میں معروف تھا کہ حسین نے کربلا جانا ہے، لوگ جانتے تھے، اندر کی خبر سب جانتے تھے. کہا چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ اون و محمد کو لے کے جا رہے ہو، ایک بیٹا میری طرف سے اور ایک بیٹا اپنی طرف سے حسین کا صدقہ کر دے. کیسا باپ تھا اور کیسی ماں تھی. کربلا پہنچے، پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، 8ویں محرم، 9ویں محرم، مانگی ہوئی رات تھی. 9ویں محرم حسین کی مانگی ہوئی رات ہے. حسین نے ایک رات مہلت مانگی تھی نا، یہ وہ رات تھی. اور شب عاشور خیموں میں تاریخ لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ بی بی نے دونوں کو بٹھایا، انہوں محمد کو، اور ان سے کہہ رہی کہ دیکھو بیٹا کل کے دن مجھے اپنی ماں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا. بی بی یہ نہ کہے کہ میرا بیٹا قتل ہوتا رہا اور زینب تم نے اپنے بچوں کو بچا لیا. اور بچے بڑھ بڑھ کے اپنی ماں سے یہی کہتے تھے، اے مادر گرامی، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے، کل دن تو ہونے دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو سرخرو کر دیں گے. اور ماں بچوں کو سینے سے لگا کے تسلی دیتی، اے میرے بچے گھبرا نہ جانا، اے میرے بچوں تمہارا سن چھوٹا ہے، تمہاری عمر چھوٹی ہے. کہ ماں کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ہماری عمر چھوٹی صحیح، ہمارے حوصلے بلند ہیں. دوسرے دن عاشور کے دن جب علی اکبر کی شہادت ہو چکی، اون و محمد حسین کے پاس جاتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی. ماں کے گرد ہو جاتے ہیں، اماں حضور اجازت دلوائیے، ہم جانا چاہتے ہیں. کہتے بی بی حسین کے پاس گئی نا، عجیب پیار تھا اس بہن بھائی میں، عجیب پیار. کائنات میں شاید ہی کسی بہن کو اپنے بھائی سے یا کسی بھائی کو اپنی بہن سے اتنا پیار ہو جتنا زینب کو حسین سے تھا. حضرت مریم کا بڑا رتبہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ بھائی بہن والا پیار نہیں دیا. اگر دنیا میں مثال بنائی ہے تو زینب اور حسین کے پیار کی بنائی ہے. جو حضرت زہرا کا بھی بھائی نہیں تھا، وہاں بھی وہ پیار کی مثال نہیں بن سکی جو زینب اور حسین کی بنی ہے. کہتے بی بی گئی اپنے بھائی کے پاس، ماں جائے، اے میرے برادر عزیز، پوری زندگی غیرت مند ہے زینب، بہت غیرت مند ہے میری بیوی. یہ ثانیہ زہرا بہت غیرت مند ہے،
کہتی ہے پوری زندگی میرے بھیا میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آئی۔ دیکھیں مانگنے کیا گئی کہ اپنے بچوں کو حسین کا صدقہ کر دوں۔ کہتا ہے بھیا آج میں پہلی بار آپ سے اون محمد کے لیے اجازت مانگنے آئی ہوں۔ کہتے ہیں بھائی نے کس انداز سے اپنی بہن کو دیکھا ہوگا، کس انداز سے اپنے سینے سے لگایا ہوگا اور کس انداز میں ان کو اجازت دی ہوگی۔ اون محمد کو خود تیار کیا امام حسین نے، مولا نے خود تیار کیا اور میدان کی طرف بھیج دیا اور بتایا کہ بیٹا دیکھو اس طریقے سے لڑنا ہے، دیکھو اس طریقے سے کرنا ہے، اور سمجھا کے میدان کی طرف بھیج دیا۔ اور کہتے ہیں بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب میدان کی طرف گئے ماں سے رخصت ہو کے حسین سے رخصت ہو کے، اور اس کے بعد ماں کی نگاہیں شاید حسین کے چہرے پر تھی، خیموں سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور حسین کی نگاہیں میدان پہ تھی۔ اور اس وقت اچانک بچے جس طرف سے جا رہے ہیں دونوں اکٹھے رہے۔ حسین نے بتا دیا تھا دیکھو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا، لیکن ایک وقت آیا جب دشمن نے مل کر حملہ کیا اور دونوں بچے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، اور ایک بیٹے کی محمد کی آواز آتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین دوڑتے ہیں محمد کی طرف، لیکن نہیں حسین نہیں دوڑے وہاں پہ۔ حسین نے فوراً عباس اور قاسم سے کہا کہ اے بھیا عباس جاؤ زینب کو سنبھالو، جاؤ زینب کو سنبھالو۔ حسین بڑھے میدان کی طرف اور عباس اور قاسم بڑھتے ہیں کس کی طرف؟ بی بی کی طرف۔ لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اون کی جب آواز آئی تو دیکھا عباس دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں زینب کیسے اجازت دیتی کہ عباس نہیں کہ دو لاشیں اٹھا لے میرے بھیا حسین نے، جاؤ حسین کی مدد کرو۔ مولا حسین بڑھتے ہیں اون کی طرف، محمد کی طرف جب گئے ہیں دیکھا کہ ایک بھائی کا بھی جان باقی ہے کہ مولا ہماری ماں سے کہہ دینا کہ ہم نے جنگ کر لی اور ہم نے ان کو سرخرو کر دیا، ماں سے کہہ دینا ہمیں اپنا دودھ معاف کر دے۔ کہتے ہیں حسین نے دونوں لاشیں اٹھائے اور جب عباس پہنچے ایک لاش عباس کے حوالے کیا، دونوں اون محمد کے لاشیں جب پہنچے زینب اور تمام خواتین اون محمد کے گرد ہو جاتی ہے، دونوں لاشیں زینب کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور ناظرین میں ایک بات اور آپ کو کہتے چلوں، یہاں پر تو لاشیں پہنچ گئے، یہاں تو قربانی پہنچ گئی، کربلا کا واقعہ ختم ہوا، کوفہ و شام کا زندان بھی ختم ہوا، قافلہ جب لوٹ کے واپس آتا ہے زینب کی قربانی یہیں پہ ختم ہوئی۔ کہتے ہیں جب لوٹ کے واپس آتا ہے تو ہر شہید کی قبر پہ کوئی نہ کوئی رونے والا تھا، صرف 2 قبریں ایسی تھی جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ اون محمد کی قبریں تھی جن کی ماں حسین کی قبر پہ رو رہی تھی اور اون محمد کو کوئی رونے والا نہیں تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین ہماری اس عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمارے قلب کو پروردگارہ عزاداری حسین سے منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین یا